علم و ہنر کا گہوارہ انوار کا ایک مینارہ ہے، امداد علوم ہے نام اس کا، شیطان کے لیے انگارہ ہے۔ مولانا عمر احمد نے بنیاد رکھی ہے اس کی یہاں۔ ارے باجی اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا دوپٹہ تو صحیح کر لو۔ بہن میں دوپٹہ کیسے صحیح کروں؟ تم کو دوپٹہ گلے میں نہیں دیکھ رہا ہے کیا؟ ارے باجی دوپٹہ گلے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ سر ڈھکانے کے لیے ہوتا ہے۔ ارے چل بڑی آئی دادی بن کر نصیحت کر لے۔ ارے باجی میں کیا نصیحت کروں، واقعی میں تو آپ کے سامنے بچی ہوں، لیکن مجھے اتنی بات معلوم ہے کہ شریعت اسلام نے عورتوں کے لیے پردے کا حکم دیا ہے اور سر ڈھکانا بھی پردے میں داخل ہے۔ ارے بہن بازار تو نہیں جا رہی ہوں، یہ گھر کے ہی سامنے اور محلے کی تو بات ہے، یہاں سر کھولنے سے کیا بے پردگی ہو رہی ہے؟ ارے باجی یہی تو ہماری ماں اور بہنوں کی بھول ہے، ہماری ماں اور بہنیں محلے اور گھر میں سر کھلے رکھنے کو بے پردگی نہیں سمجھتی، حالانکہ سر ہر وقت ڈھک کر رکھنا چاہیے۔ ارے بہن گھر میں کون آ رہا ہے جو ہر وقت سر کو باندھے رکھے؟ ارے باجی گھر میں بہت سارے ایسے مرد آتے ہیں جن سے پردہ ضروری ہے، جیسے دیور، چاچا زاد بھائی، تایا زاد بھائی، مامو زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، اور ان رشتہ داروں کے سامنے ہماری ماں بہنوں کا سر بھی کھلا رہتا ہے اور بے فکری سے بیٹھ کر باتیں کرتی رہتی ہیں۔ ارے بہن کیا ان رشتہ داروں سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے؟ ہاں باجی شریعت ان سب سے پردے کا حکم ہے اور ان کے سامنے سر بھی کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ارے بہن اس زمانے میں ہماری ماں بہن ان سب سے پردہ نہیں کرتی، آج کے زمانے میں یہ گناہ تو عام ہے۔ ارے باجی یہ سب تو بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے اندر عورتوں کو مختلف عذاب میں مبتلا دیکھا ہے۔ ہاں باجی آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ابا جان وہ جہنم میں عورت کون لٹک رہی ہے؟ تو جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا، وہ نامحرم مردوں سے اپنے سر بال نہیں چھپایا کرتی تھی۔ بہن اللہ کی پناہ۔ ارے بہن اور سنو، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے سے متعلق یہاں تک فرمایا کہ جو عورت بالوں میں کنگھی کرتی ہے اس کنگھی میں جو بال آتے ہیں ان بالوں کو باہر نہ پھینکے بلکہ دفن کر دے یا پھر ان کو جلا دے۔ آئی آپ کی بات سمجھ میں؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی آفت کی کتنی حفاظت فرمائی ہے۔ ہاں باجی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بہت اونچے مقام عطا فرمائے ہیں۔ اب ہم اپنی ماں اور بہنوں کو سمجھائیں گے وہ گھر سے باہر ننگا سر نہ نکلے اور گھر کے اندر بھی نامحرم مردوں اور رشتہ داروں سے بھی پردہ ہے۔ ہاں باجی ہم اپنی بہنوں کو یہ بات ضرور ہی پہنچانی چاہیے۔ ارے بہن وہ ندی پورا سلیمانی کی لڑکیاں کتنی خطرناک ہے، سب کیسے پھرتی ہیں، کپڑے بھی کتنے چست، سر بھی کھلا رہتا ہے اور کسی سے بھی باتیں کرتی رہتی ہیں۔ ارے باجی کسی کی برائی نہیں کرتے، کسی کی برائی کرنا اچھی بات نہیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتوں سے منع فرمایا ہے۔ ارے بہن اور تو سنو، اپنے محلے میں چلمن بی کے گھر ایک نہیں بہو آئی ہے، زبان کی اتنی تیز ہے روز چلمن بی سے اس کی لڑائی ہوتی ہے۔ ارے باجی وہ بہو ایسی نہیں ہے، وہ تو اچھی تھی اور چلمن بی بھی نیک خاتون ہے، ان کے گھر میں اور بھی بہویں ہیں، کبھی ان کے گھر جھگڑا نہیں ہوا اور کبھی ان کے گھر سے لڑائی کی آواز نہیں آئی۔ ہاں بہن میں یہی تو کہہ رہی ہوں۔ ارے باجی پوری بات تو سنو،
वो बुलबुल मियाँ की माँ जब से उनके घर जाने लगी है तब से लड़ाई शुरू हुई है। क्यों बहन, उसने क्या किया? अरे बाजी, उसने यही तो सब कुछ किया है। जब वो सास के पास बैठती है तो बहू की खूब बुराई करती है, और जब बहू के पास बैठती है तो सास की खूब बुराई करती है। दोनों में आग लगा कर लड़ाई करवाई है और खुद अलग हट जाती है। हाँ बाजी, आज हमारी माँ और बहनों को इस बुराई से बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना क़यामत के रोज बड़े खतरनाक अज़ाब का सामना करना पड़ेगा, बड़ी दिल्लत और रुसवाई होगी। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारी इन तमाम बुराइयों से हिफाजत फरमाए। हाँ बाजी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतनी कीमती बातें बताई हैं। उम्मीद है कि मेरी माँ और बहन जो सुन रही होंगी इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे। आमीन। अच्छा बहन, अब चलती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।